ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شمس اور ایوا جب ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو ان کے سامنے ایک بڑی چمچماتی ہوئی گاڑی انہیں لینے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر ایوا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایسی گاڑی تو ایوا نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ بلیک رنگ کی مرسڈیز نے ایوا کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ لندن میں اس نے ہمیشہ پبلک ٹرانسپورٹ یا چھوٹی گاڑیوں میں سفر کیا تھا۔ وہ ابھی گاڑی کو دیکھ کر دنگ ہو ہی رہی تھی، تبھی شوفر نے گاڑی سے نکل کر فوراً ایوا کے لیے دروازہ کھولا تو ایوا نے شمس کی طرف دیکھا، جس نے مسکرا کر ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر بیٹھنے کو کہا۔ تو وہ لمحہ ایوا کی دھڑکن تیز کر گیا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انتہائی فخر سے گاڑی کے اندر قدم رکھا۔ جیسے ہی وہ نرم اور مخملی سیٹ پر بیٹھی، اسے یوں لگا جیسے وہ کسی شہزادی کی طرح اپنے تخت پر بیٹھ گئی ہو۔ سیٹ کی نرمی، اندر کا خوشبودار ماحول اور گاڑی کا جدید اور شاندار انٹیریئر اس کے دل کو ایک نئی خوشی سے بھر رہا تھا۔ وہ شمس سے اپنی اندرونی کیفیات چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے دل کے احساسات کو جان جائے کہ ایوا نے زندگی میں ایسا کچھ دیکھا نہیں اور ندیدوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہے۔ اس لیے اس نے شمس کے سامنے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے دل کی دھڑکن زندگی کی اتنی خوبصورت شروعات دیکھ کر قابو سے باہر ہوئے جا رہی تھی۔ شمس اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اس نے شمس کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور گاڑی کی کھڑکی سے باہر جھانکا، لیکن اس کا دھیان بار بار گاڑی کے اندر کی آرام دہ کھلی نشست اور پرسکون ڈرائیونگ پر جا رہا تھا۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں گم تھی۔ ایوا نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں سوچا، اتنی خوبصورت زندگی کے آغاز کی پہلی جھلک میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ شمس کے ساتھ یہاں نہ آتی تو پتہ کیسے چلتا کہ اس کا لائف سٹائل کیسا ہے۔ میرا یہاں آنے کا فیصلہ گویا غلط نہیں رہا، اور اگر یہ محض شروعات ہے تو آگے کیا ہوگا؟ اس کے لبوں پر ہلکی سی بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ سکون سے سیٹ پر بیٹھ کر شمس کی طرف دیکھنے لگی تو شمس اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ کیا بات ہے، سب ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک دم دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ابھی تو سب ٹھیک ہوا ہے، اور پھر آہستہ سے سر ہلا دیا تو شمس نے کہا، دور کے سفر میں تھکاوٹ تو ہو جاتی ہے، بس تھوڑا سا راستہ رہ گیا ہے، پھر گھر چل کر آرام کرنا۔ تو وہ شمس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ لندن میں شمس کے سادہ سے انداز اور لباس کو دیکھ کر تو وہاں کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کی پاکستان میں اس قدر شاہانہ زندگی ہے۔ اس کی فرینڈز نے اسے تنبیہ بھی کی جب وہ شمس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی ایک دوست لیزا تو اس کے پیچھے ہی پڑ گئی اور اس پر بہت خفا ہوئی کہ بہت عام سا لڑکا تمہارا معیار نہیں ہونا چاہیے، اس میں نہ جانے تم نے دیکھا کیا ہے، صرف پڑھائی میں اچھا ہے، باقی اس میں کوئی اور خوبی تو دکھائی نہیں دیتی، اور نہ ہی کوئی اتنا امیر کبیر نظر آتا ہے۔ اگر کوئی پھانسنا ہی ہے تو ایسا تو ہو جو تمہارے خرچے تو پورے کر سکے۔ تو وہ اس کی بات سن کر تھوڑی سی پریشان بھی ہوئی، کیونکہ وہ خود اپنی زندگی کو مزید غربت کے دائرے میں گھوم گھوم کر نہیں گزار سکتی تھی، اور چاہتی تھی کہ کوئی ایسا شخص اس کی زندگی میں داخل ہو کہ جس کے سہارے اس کے تمام خواب پورے ہو سکیں۔ یہ سچ تھا کہ شمس نے کھل کر کبھی اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں نہیں بتایا تھا، لیکن وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں انتہائی لائق فائق اسٹوڈنٹ تھا اور اس کا ایک روشن مستقبل تھا۔ یہی بات ایوا کے دل کو بھا گئی۔ اسے کہیں نہ کہیں امید تھی کہ شمس زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور کامیاب ہوگا، کیونکہ ایسے لوگ آگے نکل ہی جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک امید کے سہارے وہ شمس کے ساتھ رابطہ بڑھاتی چلی گئی۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ تھی کہ شمس ایک انتہائی پرکشش شخصیت کا مالک تھا، اور وہ بری طرح اس کی شخصیت پر مر مٹی تھی۔ وہ انتہائی مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ پوری یونیورسٹی میں اس جیسا ایوا کو کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ وہ شمس کو چھوڑ دے، لیکن لیزا کی باتوں میں بھی دم تھا۔ لیکن اب اتنی مہنگی ترین گاڑی میں بیٹھ کر
اس کا دل چاہا کہ وہ فوراً لیزا کو فون کرے اور اسے بتائے کہ اس نے اپنے لیے جس زندگی کا انتخاب کیا تھا وہ غلط نہیں تھی۔ اس نے دھڑا دھڑ اپنے موبائل سے گاڑی میں بیٹھے ہوئے کئی تصویریں کھینچی اور فوراً ہی لیزا کو واٹس ایپ پر بھیج دیں، اور ساتھ ہی اس نے ایک نوٹ لکھ کر بھیجا۔ یہ خاص مقام اس کے خوابوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ شان و شوکت سے بھرپور زندگی کا پہلا احساس جیسے اس کے دل میں سرایت کر گیا تھا۔ اس نے شمس کی طرف دیکھا جو سکون سے گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا۔ ایوا کو احساس ہوا کہ شمس سے تعلق گھاٹے کا سودا نہیں رہا۔ ایک امیر کبیر لڑکا اب اس کی زندگی میں شامل ہے۔ اسے اور کیا چاہیے؟ اور یہ گاڑی اس کی امیری کی پول کھول رہی ہے۔ اب اس کا ایک قدم لندن اور ایک یہاں ہوگا، بلکہ وہ تو خوب گھومے پھرے گی، خوب شاپنگ کرے گی اور جو دل چاہے گا وہ کھائے گی۔ گاڑی کی آرام دہ سیٹ پر بیٹھ کر وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اب ایک نئی دنیا میں قدم رکھ چکی ہے، جہاں عیش و آرام، امیری اور سکون اس کے ہم قدم ہوں گے۔ راستے بھر وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اب ان کی گاڑی شہر کے ہائی وے کو چھوڑ کر ذیلی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ دیہاتوں کی سرسبز وادیاں، کھیت اور پہاڑ دیکھ دیکھ کر اسے خوشی کا احساس تو ہو رہا تھا، لیکن ایک گھٹن بھی ہو رہی تھی کہ کہیں وہ ایک ٹپیکل گاؤں نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو وہاں کیسے گزارا کرے گی؟ لندن میں بھی وہ ایک مضافات کے چھوٹے سے فلیٹ میں قید سی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اب اس کے دل میں ایک نئی امید جاگ رہی تھی۔ وہ تصور کر رہی تھی کہ اب سب ٹھیک ہونے والا ہے اور ایک شاندار زندگی اس کی منتظر ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد جب گاڑی ایک اچھی سی سڑک پر دوڑ رہی تھی تو اچانک شمس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، بس ہم پہنچ گئے گھر۔ تو وہ ایک دم سے چونکی، پھر اس نے انگلی کے اشارے سے کہا، وہ رہا ہمارا گھر۔ گھر دیکھ کر ایوا کی تو سانس ہی رکنے لگی۔ یہ گھر ہے؟ او واو، یہ تو حویلی ہے، وہ ایکسائٹڈ لہجے میں بولی تو شمس نے ہنس کر کہا، ہاں یہ ہماری پرکھوں کی حویلی ہے۔ گاڑی جب حویلی کے قریب پہنچی تو حویلی کی شان و شوکت دیکھنے والی تھی۔ ایک عظیم الشان عمارت جو بڑے ستونوں پر قائم تھی۔ یہ حویلی کسی قدیم بادشاہی محل کی طرح لگ رہی تھی، جس کے اطراف میں سرسبز و شاداب باغات اور خوبصورت پھولوں کی قطاریں تھیں۔ ایوا نے دل ہی دل میں کہا، یہ جگہ تو کسی خواب سے کم نہیں۔ اس مقام کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے زندگی یہاں لے آئے گی۔ گاڑی کے رکنے پر خادموں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور شمس اور ایوا کو خوش آمدید کہا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی ایوا نے وہ عظیم ہال دیکھا جہاں اونچی چھتیں، شاندار فانوس اور سنگ مرمر کے فرش تھے۔ ہر دیوار پر قیمتی اور نایاب تصاویر آویزاں تھیں، جنہیں دیکھ کر ایوا مبہوت رہ گئی۔ وہ سب اس کے خوابوں سے بھی زیادہ حسین تھا۔ لندن کے فلیٹ کی تنگی اور درماندگی اب اس کے ذہن سے نکلنے لگی۔ یہ زندگی تو اسے کسی فلمی ہیروئن کی زندگی کی طرح پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ حویلی کے ایک کونے میں ایک بھاری اور خوبصورت سیڑھی تھی جو اوپر کی منزلوں کی طرف جاتی تھی۔ ایوا کو اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ شمس کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس نے زندگی کی تمام آسائشیں دیکھی ہیں۔ حویلی میں موجود نوکر چاکر، بڑے بڑے صوفے اور قیمتی آرائش کے سامان سب اس کی شاندار زندگی کی گواہی دے رہے تھے۔ جب شمس ایوا کے ساتھ چلتے چلتے رکا اور اس نے اپنے ایک ملازم کو روک کر کہا، میں نے تم سے مہمان کا روم سیٹ کرنے کے لیے کہا تھا، تو اس کا کیا کیا؟ تو اس نے انتہائی ادب سے جواب دیا، روم تیار ہے، آپ بے فکر رہیں۔ تو ایوا کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ اتنے میں شمس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، تم تھک گئی ہوگی، کچھ دیر روم میں جا کر ریسٹ کرو۔ تمہارا کمرہ میں نے یہاں آنے سے پہلے تیار کروا دیا تھا۔ باتھ روم میں ہر چیز رکھی ہوئی ہے، شاور لینا چاہو تو لے سکتی ہو۔ یہاں پر لندن کی طرح پانی آنے کا انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ 24 گھنٹے پانی ہوتا ہے۔ جب دل چاہا شاور لے لیا، وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ تو ایوا ایک خاتون ملازمہ کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا کہ اب یہاں ہی رہنا ہے۔ لندن کے اس تنگ فلیٹ میں دوبارہ پلٹ کر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اب وہ یہاں عیش و عشرت کی زندگی گزارے گی، اور اسے یقین ہو چلا تھا کہ شمس کے ساتھ اس کی زندگی کے سارے ارمان پورے ہوں گے۔ اسی دوران ایک خادم نے آ کر شمس سے کہا، صاحب، بڑے صاحب آپ کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو شمس فوراً والد کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اتنے نفیس کمرے میں داخل ہو کر ایوا مبہوت ہو گئی۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ ان کے ماحول میں ڈھلنے کی پوری کوشش کرے گی، اور اگر اسے یہیں شمس کے ساتھ اس حویلی میں زندگی گزارنی پڑ گئی تو وہ خوشی خوشی گزار لے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں لندن کے اس چھوٹے گھٹن زدہ فلیٹ کی تلخ یادیں ایک سیلاب کی طرح امڈ آئیں۔ اس کی زندگی کی وہ کڑی حقیقت جہاں ہر دن ایک جد و جہد کے ساتھ شروع ہوتا اور راتیں فکروں کی دھند میں گم ہو جاتی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ اس تنگ و تاریک فلیٹ میں بمشکل زندگی گزارتی تھی۔ زندگی کی گہما گہمی، خوشیاں اور خوشحال خواب وہاں کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ 7 بہن بھائیوں کی زندگی جیسے ایک دوسرے کے ساتھ الجھ کر رہ گئی تھی، اور پھر اس کے بہن بھائی ایک ایک کر کے اس مایوس کن زندگی سے نکل گئے۔ 3 تو اپنی ناکامیوں اور غربت سے اس قدر تنگ آ چکے تھے کہ گھر چھوڑ کر کہیں دور چلے گئے، اور باقی نے محبت کی تلاش میں گھر چھوڑ دیا اور کبھی پلٹ کر نہیں آئے۔ ایوا کو اپنے دل میں ان سب کی دوری کا ایک شدید درد محسوس ہوتا تھا، مگر ساتھ ہی اس کے اندر کی اس غربت بھری زندگی سے نفرت مزید گہری ہو گئی۔ اس نے ہمیشہ سوچا کہ شاید اس دنیا میں ہی وہ قسمت کی ماری ہے جو یہاں سے بھاگ نہیں پا رہی، اور اس کے حصے میں صرف یہی تنگ دستی آئی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اب مزید اس زندگی کو برداشت کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک دن ایسا ہو جب وہ ہر نعمت کا مزہ لے سکے، جہاں نہ کوئی محرومی ہو اور نہ ہی کوئی تنگی۔ ایوا کے دل میں ایک عزم جاگا کہ وہ خود کو اس غربت کی زنجیروں سے نکالے گی، چاہے اسے اس کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ رہی کہ امیری کا یہ سفر جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام۔ اس کے لیے یہ سب محض لفظ بن کر رہ گئے تھے۔ اس کے دل میں بس اب ایک خواہش تھی، دولت اور طاقت کی، ایک ایسی زندگی کی جو اسے لندن کی تلخ یادوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے۔ لہٰذا اس نے حویلی میں قدم رکھتے ہی عہد کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس نئی دنیا کا حصہ بنے گی، جہاں ہر خواہش، ہر آرزو پورے ہونے کا یقین موجود ہے۔ وہ جانتی تھی کہ شمس کی حویلی اور اس کے ساتھ آنے والی زندگی اس کے خوابوں کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ وہ اس زندگی کو اپنی قسمت بنا کر رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنے اصولوں کا سودا کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے بیگ سے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گئی، جبکہ شمس دھڑکتے دل کے ساتھ ایک وسیع کمرے میں داخل ہوا، جہاں شاہ سلطان شمس کے والد ایک عظیم الشان بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے شمس کو دیکھا تو خوشی سے اسے گلے لگا لیا اور اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور اپنے قریب ہی بٹھا لیا۔ پھر آہستہ سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی گوری لڑکی بھی آئی ہے، کون ہے وہ؟ شمس اسی سوال سے ڈر رہا تھا اور نہیں جانتا تھا کہ اس سے یہ سوال اتنی جلدی اس کے والد پوچھ لیں گے۔ ایک تو یہ حویلی کے نوکر پورے چغل خور ہیں۔ اسے شدید غصہ آیا۔ اس کے والد اس کے چہرے پر تذبذب دیکھ کر بولے، کیا ہوا؟ میں نے کیا مشکل سوال کر دیا؟ تو وہ ایک دم مسکرا کر بولا، نہیں ابا، ایسی کوئی بات نہیں، دوست ہے میری، یہاں گاؤں دیکھنے کے لیے آئی ہے، لندن میں میرے ساتھ پڑھتی تھی اور ایوا کو پاکستان دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ تو کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ ایک دم پیچھے سے اس کی امی کی آواز آئی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر ان کے گلے لگ کر بولا، جی امی، وہ عیسائی ہے لیکن جلد ہی مسلمان ہو جائے گی۔ شمس کے یہ فکرے سن کر ایک دم سے ان کے والد چونکے اور بولے، مسلمان ہو جائے گی؟ مگر کیوں؟ اس کے والد اسی سمت کی طرف روانہ ہو رہے تھے جس طرف وہ ابھی آنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، دراصل ابا، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میں جب ایوا کو لے کر یہاں آؤں گا تو آپ جب ایوا سے ملیں گے
تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے اپنے شریک سفر کا انتخاب جس لڑکی کو کیا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ تو اس کے والد غصے سے بھڑک کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو شمس؟ کیا تم ہمارے خاندانی روایات کو نہیں جانتے؟ تم اچھی طرح سے اس حویلی کی ریت روایت کو سمجھتے ہو کہ یہاں پر نہ تو کوئی لڑکا اور نہ ہی کوئی لڑکی خاندان سے باہر شادی کرتی ہے، نہ اسے قبول کیا جاتا ہے۔ جب خاندان میں لڑکے اور لڑکیاں موجود ہیں تو پھر باہر نکل کر غیر خاندان کی لڑکی کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ ہم دوسروں کی لڑکیوں کو فیض دیں، ہماری لڑکیاں کیوں نہ فیض حاصل کریں؟ تو اپنے والد کی بات سن کر شمس ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ ابھی تو اس نے اصل بات بتائی ہی نہیں تھی کہ وہ اور ایوا نکاح کر چکے ہیں، اور عیسائی ہونے کے باوجود اس نے ایوا کو اپنا لیا ہے۔ لیکن اب ایک تو اس کے عیسائی ہونے کی وجہ سے اور دوسرے اس سے نکاح کر لینے کے بعد اسے یہی فکر دامن گیر تھی کہ جب اس کی شادی کے بارے میں حویلی والوں کو پتہ چلے گا تو تب کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ مزاحمت اس کے والد ہی کریں گے، کیونکہ اس پوری حویلی پر اس کے والد کا ہی اثر و رسوخ سب سے زیادہ تھا، اور سبھی اس کے والد کو اہمیت دیتے تھے۔ اور حویلی کے اندر بھی جن لڑکے لڑکیوں کی شادیاں طے پاتی تھیں اس میں اس کے والد کی رضا کا ہونا بہت ضروری تھا۔ حویلی سے باہر کسی لڑکے لڑکی کی شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ حویلی کا ہر لڑکا اور لڑکی بما ان کے والدین یہ بات جانتے تھے کہ اگر انہوں نے حویلی سے باہر قدم رکھا تو وہ شاہ سلطان کے عتاب کا نشانہ بنیں گے۔ لیکن اس وقت تو شاہ سلطان کا بیٹا شمس اپنے والد کی ناراضگی اور غصے کا نشانہ بننے کی ٹارگٹ رینج میں موجود تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن اس بات کو زیادہ دیر تک چھپایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ لہٰذا وہ ایک مصلحت کی خاطر چپ ہو گیا، اور اس نے اپنے اور ایوا کے نکاح کے بارے میں ابھی کچھ بھی بتانے سے گریز کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب منشی ان کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے شاہ سلطان کی طرف دیکھ کر انتہائی ادب سے کہا کہ آج زمینوں پر جانا ہے، باہر گاڑی تیار ہے، تو شاہ سلطان نے ایک غصے بھری نظر سے شمس کی طرف دیکھا اور پھر منشی کے ساتھ اٹھ کر اپنی زمینوں پر چلے گئے۔ اب کمرے میں شمس اور اس کی والدہ اکیلے تھے، تو شمس نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا جو انتہائی فکر مندی کے ساتھ شمس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شمس، تم بہت کچھ اپنے دل میں چھپا کر بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے چہرے سے صاف پتہ چل رہا ہے۔ تمہارے والد کے سامنے میں نے پوچھنے سے گریز کیا، لیکن اب بہتر ہے کہ تم مجھے صاف صاف بتا دو کہ تمہارے ساتھ آنے والی لڑکی کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے، کیونکہ کوئی بھی لڑکی بغیر کسی رشتے کے اتنی دور سے چل کر یہاں تک نہیں آ سکتی۔ اس لیے مجھ سے جھوٹ مت بولنا، جو سچائی ہے وہ مجھے بتا دو۔ تو وہ ایک دم ان کے پیروں میں بیٹھ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر بولا، امی میں جانتا ہوں میری یہ سچائی آپ کے لیے برداشت کرنا کوئی اتنا آسان نہیں، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں بہت مجبور ہو گیا تھا۔ ایوا مجھے دل و جان سے پسند تھی اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے یہاں آنے سے پہلے میں نے اس سے نکاح کی دعوت دی جو اس نے قبول کر لی۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن میں وہاں مزید نہیں رہ سکتا تھا، لہٰذا میں نے اس کے پاس 2 آپشن رکھے کہ وہ یا تو یہاں رہے اور میں جب کبھی موقع ملے گا اسے ملنے کے لیے آ جاؤں گا، یا پھر میرے ساتھ چلو، کیونکہ میں ہمیشہ یہاں لندن میں نہیں رہ سکتا۔ امی، آپ اس کی عظمت دیکھیں کہ وہ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی، بقول اس کے کہ اگر میں جھونپڑی میں بھی رہتا ہوں تو میں وہاں پر بھی اس کے ساتھ گزارا کر لوں گی۔ ایسی لڑکی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ پڑھی لکھی ہے، میرے ساتھ اس کی ذہنی ہم آہنگی ہے، ہم ایک ساتھ سوسائٹی میں موو کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے اپنے دل کی مانتے ہوئے اسے نکاح کر لیا تھا۔ شمس کے یہ الفاظ کسی تیر کی طرح بیگم سلطان کے سینے میں جا کر پیوست ہو گئے، اور وہ ہکا بکا شمس کی طرف دیکھ کر بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو شمس؟ تم جانتے ہو کہ تمہارے یہ الفاظ کسی طوفان کی طرح حویلی میں قیامت برپا کر دیں گے۔ ساجد کا قصہ ابھی پرانا تو نہیں ہوا، تمہارا چچا زاد تھا نا، یونیورسٹی کی لڑکی کو پسند کرتا تھا،
تو اتنی سی بات پر تمہارے ابا نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اسے حویلی سے نکال دیا۔ اب وہ ساری زندگی اس حویلی میں نہیں آ سکتا۔ وہ تو چلو یتیم تھا، اس کے والدین احتجاج نہ کر سکے، لیکن تمہاری ماں تو مر جائے گی۔ اگر تمہارے ابا کو پتہ چل گیا تو وہ تمہارا اس حویلی میں آنا جانا بند کر دیں گے۔ تم سوچو، اپنے ساتھ ساتھ تم نے اپنی ماں کے لیے بھی کس قدر عذاب بنا دیا ہے۔ تمہیں اپنے دل کی بات سننے سے پہلے حویلی کے معاملات کو بھی تو مد نظر رکھنا چاہیے تھا نا۔ تم کوئی بچے تو نہیں ہو کہ جسے کچھ سمجھانا پڑے۔ اچھے خاصے بالغ، پڑھے لکھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکے ہو، پھر بھی تم نے ایسی حماقت کی۔ مجھے امید نہیں تھی۔ تمہارے یہاں جانے سے پہلے ہی تمہارے باپ نے تمہیں ایک نصیحت کی تھی کہ یہاں سے جس طرح اکیلے جا رہے ہو وہاں سے اکیلے ہی آنا، اور اگر وہاں پر کوئی ایسا ویسا کام کر بھی ڈالا تو وہیں ختم کر کے حویلی میں قدم رکھنا۔ تم نے ان کی یہ نصیحت کو ہوا میں کیوں اڑا دیا؟ تمہارا باپ ابھی اتنا کمزور نہیں کہ تمہارے قد کے بڑے ہونے سے وہ ڈر جائے گا۔ اس کا نام شاہ سلطان ہے، اور اس عمر میں بھی وہ اس حویلی پر حکومت کر رہا ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کہ تمہاری تعلیم کا سارا خرچہ تمہارے باپ نے اکیلے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، اور تم نے وہاں سے آ کر ہمیں یہ صلا دیا ہے کہ خود تو آئے ہو، ساتھ میں وہ لڑکی بھی لے آئے ہو، اور لڑکی بھی عیسائی ہے۔ بھلا تمہارا باپ یہ سب باتیں کیسے ہضم کرے گا؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم وہاں سے نہ آتے۔ کم از کم مجھے یہ امید تو ہوتی کہ تمہیں میں کبھی نہ کبھی دیکھ ہی لوں گی۔ اگر تمہارے باپ نے غصے میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ کر دیا تو یقین کرو وہ مجھے ساری زندگی تم سے ملنے نہیں دے گا۔ تم اس کی ضد کو جانتے تو ہو شمس، پھر تم نے یہ سب کیا کر دیا؟ تو وہ سر جھکا کر اپنی ماں کی باتیں سنتے ہوئے شدید پریشان ہو گیا۔ امی، آپ کچھ کریں نا، ابا کو کسی طرح سے راضی کریں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم کیسی نادانی کی باتیں کر رہے ہو شمس؟ میں بھلا تمہارے باپ کو کیسے راضی کر سکتی ہوں؟ وہ کسی کی سنتے بھی ہیں کیا؟ انہوں نے آج تک اپنی منائی ہے۔ تم 4 دن لندن کیا رہ گئے کہ یہاں کی ساری باتیں بھول بھال گئے؟ کیا کوئی ایسا بھی کرتا ہے؟ امی، میں اسے ساتھ لے تو آیا ہوں، وہ جلد مسلمان ہو جائے گی، پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کی والدہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بات اس کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ہے شمس، بات یہ ہے کہ ہماری حویلی کی اپنی ریت روایات ہیں۔ خاندان کے لڑکے باہر شادی نہیں کرتے۔ جب ایک بات طے ہے تو پھر اس کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے نا۔ امی، میں نے نہیں خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کرنی، سب ایوریج لڑکیاں ہیں، عام سے اسکولوں کالجوں میں میٹرک ایف اے کر کے گھر بیٹھ گئی ہیں، نہ ڈھنگ سے بات کرنی آتی ہے، نہ ہی کسی محفل میں اوڑھنے بچھونے کا کچھ پتہ ہے۔ میری ایسی لڑکیوں کے ساتھ نہیں بنتی۔ امی، مجھے اپنے مزاج کی لڑکی چاہیے، جسے میرے ساتھ چلنے کا فن آتا ہو، جسے پتہ ہو کہ میرا موڈ اس وقت کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں۔ جبکہ حویلی کی لڑکیاں آج کیا پکانا ہے اور آج کیا کھانا ہے یہی جانتی ہیں۔ اس کی آگے کی زندگی کیا ہے انہیں کچھ پتہ نہیں۔ میں ایسی لڑکی کا ساتھ چاہتا ہوں جو جاب کرے، سوسائٹی میں موو کرے، جبکہ یہاں کی لڑکیوں کو تو جاب کرتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ تم نے ہر بات کو فرض کر لیا ہے شمس۔ اگر تم یہ سب چاہتے تھے تو یہاں کی لڑکی بھی تمہاری خواہشات کے مطابق ڈھل سکتی تھی۔ اچھی خاصی حویلی کی لڑکیاں بھی پڑھی لکھی ہیں، کس سے کم ہیں بھلا؟ بس امی، میرا دل نہیں مانتا تو کوئی زبردستی ہے کیا؟ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے اور اس کو اپنے ہی انداز میں گزارنا چاہیے۔ مجھے تمہاری ان بے تکی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے شمس۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ تم نے ایک بہت بڑا وبال اپنے سر پر لے لیا ہے۔ اگر تمہارے باپ کو پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ اپنے ساتھ ساتھ تم نے میری مٹی بھی پلید کر کے رکھ دی ہے۔ تم میری واحد اولاد ہو، کچھ تو سوچتے کہ تمہاری ماں پر کیا بیتے گی۔ اگر تمہارے باپ نے کوئی ایسا ویسا فیصلہ کر ڈالا تو میرا کیا ہوگا؟ اوفو امی، کیوں ہر وقت اتنا ڈرتی رہتی ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں اکلوتا بیٹا ہوں اس حویلی کا، واحد وارث۔
ابا کے بعد میں ہی اس حویلی کا جانشین ہوں گا، تو ابا کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس سے حویلی کی جانشینی پر کوئی رکاوٹ آئے، اور نہ ہی میرے علاوہ وہ کسی اور کو جانشین تسلیم کریں گے۔ اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ ابا کم از کم میرے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ غصے میں نہیں کرنے لگے۔ آپ مجھ پر اعتبار کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کی امی نے انتہائی فکر مندی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ کرے جو تم سوچ رہے ہو ویسا ہی ہو۔ یہ سچ ہے کہ تم اکلوتے ہو اور تمہارے اندر اس کی جان اٹکی رہتی ہے۔ اس دفعہ بھی کہہ رہے تھے کہ شمس آ جائے تو حویلی کے سارے معاملات اس کے ذمہ لگا کر میں گوشہ نشینی اختیار کر لوں گا، کیونکہ اب مجھ میں اور ہمت نہیں رہی۔ تو مجھے امید ہے کہ وہ جیسا سوچ رہے ہیں ویسا ہی کریں گے اور تمہاری خطائیں ہو سکتا ہے معاف کر دیں۔ امی، میں نے کوئی خطا نہیں کی، نکاح کیا ہے، اور نکاح کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ وہ لڑکی بھی بہت سیدھی سادی سی ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں ایک جاگیردار کا بیٹا ہوں جسے کل جانشینی بھی ملنے والی ہے، تو سوچیں وہ یہ سب جان کر مجھ سے خوشی خوشی شادی کر لیتی۔ لیکن امی، وہ بالکل بھی لالچی نہیں تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں ایک عام سا لڑکا ہوں اور میرا بیک گراؤنڈ بھی کوئی خاص مضبوط نہیں، تو اس کے باوجود اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے دل میں یہ عزم کر لیا تھا کہ میں ایسی کسی بھی لڑکی کو اپنی شریک حیات نہیں بناؤں گا کہ جو میرے بیک گراؤنڈ سے واقف ہو اور اس لالچ میں مجھ سے شادی کرے۔ لیکن جب میں نے ایوا کی نیچر کو دیکھا تو فوراً فیصلہ کیا کہ جو لڑکی میرے ساتھ غربت میں زندگی گزار سکتی ہے وہ ہی مجھے ڈیزرو کرتی ہے۔ لیکن جانے کیوں شمس، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ لڑکی تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس کو دیکھ کر میرا دل کھٹکا ہے۔ ایسا لگتا ہے جو وہ نظر آتی ہے ویسی نہیں ہے۔ تم نے اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تو اس کو نہیں بتایا تھا، لیکن وہ یہ تو جانتی تھی کہ تم انتہائی ذہین انسان ہو، قابل ہو، تو تمہارا فیوچر بھی شاندار ہوگا۔ اسی لیے وہ تمہارے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ مجھے نہیں لگتا یہ ساری گوری لڑکیاں محبت کرتی ہیں، انہیں تو بس پیسوں سے مطلب ہوتا ہے۔ تو شمس ان کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ امی، یہ تو آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ سچ کیا ہے، لیکن اگر آپ کی بات سچ نکلی تو یقین کیجیے آپ جو کہیں گی میں وہی مانوں گا۔ تو شمس کی والدہ نے گہری سانس لی اور کہا، میری تو بس یہی دعا ہے کہ جس میں تمہاری خوشی ہے تمہیں وہی ملے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے والد کے دل میں بھی رحم ڈال دے کہ وہ کوئی اچھا فیصلہ تمہارے لیے کریں۔ رات کو حویلی میں جشن کا اہتمام کیا گیا۔ خاندان بھر کے افراد، دوست، احباب اور کئی معززین اس تقریب میں موجود تھے۔ سب لوگ شمس کے والد شاہ سلطان کے مہمان تھے اور ان کے بیٹے کے لندن سے لوٹنے کی خوشی میں سب جمع ہوئے تھے۔ ہال میں خوبصورت پھولوں کی سجاوٹ، قیمتی کرسٹل لیمپ اور موسیقی کا انتظام کیا گیا تھا۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ ایوا نے اتنے خوبصورت لباس اور زیور پہلے کبھی نہیں پہنے تھے۔ وہ حویلی کے ایک کونے میں کھڑی خوشی خوشی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ جب شمس اس کے قریب آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، کیسا لگا میری دنیا کا یہ حصہ؟ ایوا نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، شمس، یہ سب میرے خواب سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ شمس نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا، یہ سب تمہارے لیے ہے ایوا۔ میری زندگی اب تمہاری ہے اور یہ دنیا بھی تمہاری۔ اسی لمحے شاہ سلطان نے سب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اپنی بھاری آواز میں اعلان کرنے لگے، دوستو، آج کی اس خوشی کے موقع پر میں ایک اور اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ ایوا خوشی سے یہ سوچ رہی تھی کہ شاید شمس کے والد ان کے نکاح کا اعلان کریں گے، لیکن اگلے لمحے شاہ سلطان کی باتوں نے جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ شاہ سلطان نے اعلان کیا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ شمس کی شادی میری بھتیجی میسرہ کے ساتھ ہوگی۔ یہ سن کر ایوا کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ صدمے سے شمس کی طرف دیکھنے لگی، جیسے اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آ رہا ہو۔ شمس کے چہرے پر غصے کی تپش واضح تھی۔ اس کے لبوں پر جیسے ایک خاموش چیخ تھی
जो उसे किसी मुसीबत का एहसास दिला रही थी। ईवा को शदीद धचका लगा कि शम्स, जिसने उसके साथ लंदन में निकाह किया, अब उसके वालिद उसकी शादी किसी और के साथ तय कर चुके हैं। शम्स के चेहरे पर गुस्से और बेबसी के आसार थे। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि वो इस फैसले को किस तरह रोक सकता है। ईवा ने शम्स को परेशानी से देखा तो शम्स ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। शम्स ने उसे बताया कि वो इस सूरत-ए-हाल का हल निकालेगा, और तकरीब ख़त्म होते ही वो शाह सुल्तान के कमरे की तरफ चल पड़ा। ईवा बाहर खड़ी मुंतज़िर रही। शम्स ने जब शाह सुल्तान के कमरे में कदम रखा तो इससे पहले कि कुछ बोलता, शाह सुल्तान ने उसे रोक दिया। उनके चेहरे पर एक गहरी संजीदगी थी। शम्स, उन्होंने गहरी आवाज़ में कहा, तुम जो मुकदमा लेकर मेरे पास आए हो, याद रखो उस पर लंबी चौड़ी तकरीर की ज़रूरत नहीं। मुझे तुम्हारा ईवा के साथ निकाह कबूल नहीं, बस बात ख़त्म। तुम्हारी मंगनी 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुयस्सरा के साथ होगी और फिर महीने के अंदर तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। और रह गई ईवा, तो उसके लिए मेरा फ़ैसला है कि तुम उसे फौरी तौर पर तलाक दोगे। अगर तलाक नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा और तुम्हें हवेली में कदम रखने की इजाज़त नहीं होगी। शम्स का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया। उसके लिए ये सब कुछ नाकाबिल यकीन था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके वालिद इतने सख्त होंगे। शम्स कुछ कहने के काबिल ना रहा और चुपचाप बाहर की तरफ चल पड़ा। बाहर आकर उसने ईवा को देखा, जो इस गुफ्तगू का कुछ हिस्सा सुन चुकी थी, और उसकी आंखों में बेयकीनी थी। ईवा ने अंदर ही अंदर हिसाब किताब करना शुरू कर दिया। वो फिर से लंदन के तंगो तारीख फ्लैट में वापस कैसे जा सकती है? उसे ये बात समझ आने लगी थी कि अगर शम्स के पास से इस दौलत को निकाल दिया जाए तो वो उसके लिए बेकार हो जाएगा। शम्स बाहर निकला और ईवा को देखते हुए बोला, हम यहाँ से चले जाते हैं। अगर तुम मेरे साथ एक छोटे से कमरे में ज़िंदगी गुजार सकती हो तो चलो। ईवा सर्द लहजे में बोली, मैं लंदन के उस कमरे के फ्लैट से निकलने की खातिर तुम्हारे साथ चली थी कि शायद कुछ हालात बेहतर होंगे, लेकिन हालात तो अब बद से बदतर हो गए। मैं जिस शाहाना ज़िंदगी के ख्वाब देखती थी वो अब तुम मेरे कभी भी पूरे नहीं कर पाओगे। मुझे ये तो पता था कि तुम किसी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन मैंने ये नहीं जानती थी कि तुम इतने अमीर होगे। अब अगर तुमसे ये सब कुछ छीन लिया जाए तो तुम अपनी मामूली सी डिग्री के बलबूते पर कितना कमा लोगे। लंदन तुम रहना नहीं चाहते और यहाँ रहकर कोई तरक्की नहीं कर पाओगे। इसलिए बेहतर है कि मुझे अब तलाक दे दो। मैं तुम्हारे साथ घुट घुट कर अपनी जवानी बर्बाद नहीं कर सकती। ये कहकर ईवा ने खामोशी से अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। शम्स की आंखों में एक लम्हे को दुख और बेबसी के साए उतर आए। उसने सोचा कि वो ईवा से मोहब्बत करता है और उसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है, मगर ईवा के दिल में मोहब्बत के बजाय दौलत की हिर्स थी। ईवा ने अपना सूटकेस उठाया और हवेली से चली गई। शम्स की आंखें नम थीं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मोहब्बत की शिकस्त पर अफसोस करे या अपने ख्वाबों की नाकामी पर। तभी उसकी वालदा ने उसे वो वादा याद करवाया तो उसने मुयस्सरा से मंगनी के लिए हाँ कर दी। लेकिन शाह सुल्तान ने मंगनी के बजाय सादगी से उसकी शादी मुयस्सरा से कर दी। शम्स इस शादी से खुश नहीं था। वो महज अपने वालिद के हुक्म पर उसे निभा रहा था। उसने मुयस्सरा को कभी दिल से कबूल ही नहीं किया था, बल्कि हर रोज़ अपने तल्ख रवैये और कड़वी बातों से उसे तकलीफ़ पहुंचाता रहता। मुयस्सरा ने भी अपनी किस्मत को कबूल कर लिया था। वो हर बात सहती, हर हुक्म की तामील करती। शम्स के रवैये से दिल ज़ख्मी होने के बावजूद खामोशी से इस उम्मीद में रहती कि शायद एक दिन शम्स उसकी वजूद को कबूल कर लेगा। एक दिन मुयस्सरा को शदीद बुखार ने आन घेरा। वो बिस्तर पर पड़ी थी और वो जानता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। उसके बावजूद उसने मुयस्सरा को हुक्म दिया कि वो उसके लिए चाय बनाए। मुयस्सरा उसी हालत में उठकर किचन में गई। उसके होंठों के किनारे खुश्क हो रहे थे और आंखों के सामने धुंध छा रही थी, मगर फिर भी उसने हिम्मत की
और लड़खड़ाते कदमों से किचन की तरफ चल दी। अभी वो किचन के दरवाजे तक ही पहुंची थी कि यकायक सर चकराया और वह जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। काफी देर बाद जब शम्स ने महसूस किया कि चाय नहीं आई तो गुस्से से उठकर किचन की तरफ गया। जैसे ही उसने किचन के दरवाजे में कदम रखा, सामने मुयस्सरा जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसका चेहरा जर्द था। शम्स ने फौरन मुयस्सरा को बाहों में उठाया और एहतियात से बेड पर लेटाया और फौरन डॉक्टर को बुलाया। मुयस्सरा के चेकअप पर डॉक्टर ने कहा कि वो हामला है। इस खबर ने शम्स को हिला कर रख दिया। अभी तो इस लड़की को और सजा देनी थी। कुछ सोचते हुए डॉक्टर के जाने के बाद वो मुयस्सरा के करीब आया तो ठुठक कर रुक गया। मुयस्सरा की आंखों के किनारे से आंसू निकल रहे थे। वो नीम बेहोश थी, लेकिन धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी। शम्स अपना कान उसके होंठों के करीब लेकर गया तो उसकी बातें सुनकर वो शशतर रह गया। वो रोते हुए उस नीम बेहोशी के आलम में भी एक खदशे का जिक्र करते हुए कह रही थी, वो तो मुझे कभी कबूल नहीं करते, मेरे होने वाले बच्चे को क्या कबूल करेंगे। ये लफ्ज़ सुनकर शम्स का पूरा जिस्म जकड़ा गया, क्योंकि मुयस्सरा बचपन में ही यतीम हो गई थी। इसीलिए वो अपने बच्चे के लिए बुरी तरह से फिक्रमंद थी। शायद आगाही का यही वो लम्हा था कि जिसमें शम्स को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी सारी कहानी में मुयस्सरा का कोई कसूर नहीं। वो तो बचपन से ही दुखों में पली है और इस मुश्किल घड़ी में भी वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने आने वाले बच्चे के लिए सोच रही है। तो जाने क्यों शम्स को लगा जैसे वो इंतहाई खुदगर्ज इंसान है। वो अब भी ईवा से अपनी मोहब्बत के बारे में सोचता रहा, जो गर्ज और लालच पर मबनी थी, और एक ये लड़की है जो उसके इतने सितम और तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर रही है, मगर फिर भी इससे होने वाली औलाद के लिए फ़िक्रमंद है। तो शम्स को पछतावे ने घेरा। मुयस्सरा से उसकी शादी को तकरीबन 1 साल होने वाला था, और इस 1 साल में उसने उस पर वो कौन सा सितम है जो ना किया हो, लेकिन वो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती चली आई। वो ईवा जैसी बेवफा लड़की के लिए अपनी इतनी वफादार बीवी को दुखी करता रहा। ये सोच सोच कर उसे पछतावा होने लगा, लेकिन उसी लम्हे उसने फैसला किया कि जो कुछ हो चुका है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अब वो मुयस्सरा को हर वो खुशी देने की कोशिश करेगा जिसकी वो मुस्तहिक है। चुनाचा वो जूं ही होश में आई तो शम्स उसके लिए फौरन दूध का गिलास लेकर आया, तो उसने पीने से इनकार कर दिया और खौफजदा होकर उसकी तरफ देखने लगी। तो शम्स को बड़ी हैरत हुई कि वो इससे आखिर डर क्यों रही है। वो एकदम से खड़ी हुई और लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ जाने लगी। तो शम्स ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? तो वो अपना बाजू छुड़ाने लगी। शम्स को मजीद हैरत हुई। ये लड़की उसे कदम कदम पर हैरान कर रही थी। जब वो उसे गुस्सा करता, डांटता, हत्ता कि 2-3 बार उस पर हाथ भी उठा चुका था, तब भी वो इस कमरे से उस वक्त तक ना जाती जब तक वो ना कहता। और अब जब वो इसे रोक रहा है तो वो बाहर जाने के लिए मचल रही है। शम्स उसके मुकाबला कर खड़ा हो गया और बोला, तुम इस कमरे से क्यों जा रही हो? क्या मसला है तुम्हारा? तो वो एकदम रोने लगी और बोली, मैं अब आपकी बीवी ही नहीं हूँ, अब एक बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। अब आप मुझ पर जो भी सितम कर लें, लेकिन खुदा के लिए एक माँ पर रहम करें। मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती। मुझे नहीं पता आप इस दूध में क्या मिलाकर लाए हैं। मुझे बच्चा पैदा कर लेने दें, उसके बाद अब अगर आप जहर अपने हाथ से पिलाएंगे तो मैं पी लूँगी। तो वो इसकी बात सुनकर दहल सा गया। तो गोया वो ये समझ रही थी कि वो दूध में उसके लिए जहर मिलाकर लाया है, यानी वो इसे इतना बदगुमान थी। तो उसे मज़ीद पछतावे ने घेर लिया। उसने आहिस्ता से मुयस्सरा का हाथ पकड़ा और उसे बेड के पास लेकर आया और उसे बैठने का कहा, और ख़ुद उसके कदमों में बैठ गया। तो मुयस्सरा हैरान परेशान नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। वो इस कदर खौफजदा हो गई थी कि बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि ज़रा सा मौका मिले तो वो यहाँ से भाग जाए, कि अचानक शम्स रोने लगा।
اور بولا، مجھے معاف کر دو، جو کچھ میں اب تک کر چکا ہوں میں جانتا ہوں اس پر مجھے معاف کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اپنے آنے والے بچے کی خاطر تم اتنا تو کر ہی سکتی ہو۔ تو اچانک میسرہ کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی، پھر اس نے میسرہ کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور کہا، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو میسرہ اس کی طرف دیکھ کر رونے لگی اور پھر اس کے ہاتھوں پر سر رکھ کر مسکرا دی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔